اہل سنت جو ہیں وہ خلافت کو لے کے چل رہے ہیں، اہل تشیع امامت کو لے کے چل رہے ہیں. اب سٹارٹ ہی اتنا اپوزٹ ہے کہ خود بخود آٹومیٹیکلی توہین صحابہ اور اہل بیت ہو جاتی ہے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کا اقرار نہ کرنے پر 295A کی بات ہو رہی ہے. 298A تو ابھی آئی نہیں ہے. جو نئی والی انہوں نے اپروول کی ہے نا، اس میں تو انہوں نے 25 سال قید ناقابل ضمانت کروا دی ہوئی ہے، جو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں اگر یہی کچھ ہوگا تو کروڑوں سنیوں کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل تشیع کی نظر میں، اور کروڑوں اہل تشیع کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل سنت کی نظر میں، کیونکہ ایک کے نزدیک جو عقیدہ ہے دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہے، اور جو دوسرے کے نزدیک عقیدہ ہے وہ پہلے کے نزدیک گستاخی ہے. میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ پہلی مثال میں رکھنے لگوں. حضرت ابو طالب کے حوالے سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ وہ معصومین میں آتے ہیں. ظاہر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ جن دو ہستیوں کا احسان ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو طالب ہیں اور دوسرے پہ سیدہ ختیجہ ہیں سلام اللہ علیہا. لہذا جس ہستی کا احسان ہمارے پروفٹ پر ہے گویا کہ پوری امت پہ ان کا احسان ہے. اب اہل سنت حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہے. دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ حضرت معاویہ کی عزت کریں، اور خود یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان بھی نہیں مان رہے. سید جواد نقوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں ہوں، لیکن حضرت معاذ اللہ وہابی سرکار اور ان کے ساتھ باقی دیوبندی اور بریلوی حضرات، ایون اعلیٰ حضرت بریلوی، انہوں نے تو پورا کتابچہ لکھا ہے ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے، وہ تو قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں. اگر اہل تشیع اس چیز کو لیں تو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے، احسان لائی ظہیر کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے 298A کا، اور اس کے بیٹوں کے اوپر لگائیں گے کتبہ 298A کا. اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ مجھے بتائیں. تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت معاویہ کی عزت کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عزت کے قابل نہیں سمجھتے، البتہ ہم توہین نہیں کرتے. اور دوسری طرف تم حضرت ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہیں، تو پھر تم نے تو توہین کا بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا. لہذا اس دن سے ڈر جاؤ کہ یہ آگ تمہارے گھر تک پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچے گی، میں تمہیں بتا دوں. اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر بخاری مسلم کے اوپر بھی فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بخاری مسلم میں روایتیں موجود ہیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اور ان کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا. سورۃ القصص کی آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور سورہ توبہ کی آیت کے ساتھ کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. انہی آیات کو حضرت ابو طالب پہ لگایا گیا بخاری مسلم دونوں کے اندر. تو پھر تو بھائی بخاری مسلم کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اہل سنت اپنے عقیدے پر رہیں، اہل تشیع اپنے عقیدے پر رہیں، کو ایگزسٹ کریں. فتویٰ بازی پر آئے تو میں بتاؤں کسی نے نہیں بچنا. دوسری مثال جو آج کل حضرت معاذ اللہ کے لیے ایک مصیبت بنی ہے، اسی لیے پچھلا جمعہ حضرت معاذ اللہ نے اپنے دفاع پر پڑھایا ہے، اور وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے خلاف سنت. آپ کے ماموں تو چونکہ ان کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کر سنت کے مطابق خطبہ نہیں دے سکتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی، تو وہ سمجھ آتی تھی. آپ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے خلاف سنت ہے، آپ حنفیوں سے اس کا اختلاف کرتے ہیں. پتہ نہیں شاید آپ کی ٹانگیں آج کل وزن نہیں اٹھا رہی، کیونکہ ان کی ایک پوڈ کاسٹ کا جملہ حضرت مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عام ہو گیا. اب مالک اشتر وہ ہیں جو اہل تشیع کے ہاں آرمی چیف ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے. آپ ذرا سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ان کا آرمی چیف ہے مالک اشتر. اہل سنت میں ان کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. مسلمان ہونے کے تو سارے قائل ہیں، تابعی ہونے کے بھی اہل سنت قائل ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. البتہ نبی علیہ السلام کا انہوں نے زمانہ پایا جس طرح کہ ویسے کرنی نے زمانہ پایا تھا. البتہ اپنی وفات تک حضرت علی کے مخلص ساتھی رہے ہیں. الگ سے ایک ٹاپک ہے یہ. مفتی سعید جنہوں نے
ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے تھے، ان کی ویڈیو بھی مالک اشتر کے دفاع میں آئی ہے۔ مالک اشتر کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ کچھ علماء کرام عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی کہتے ہیں، کچھ دعوی مالک اشتر ہے، یہ لفظ اشتر نہیں ہے، اشتر کہتے ہیں ابھی میں اونٹ کو، تو مالک اشتر جو تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخلص اور وفادار بھی تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابوذر تم ایسی زمین پہ وفات پاؤ گے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کا جو جنازہ تھا اس میں بھی اشتر نے آ کے شرکت کی تھی۔ بہت فصیح عربی ہو، اتنی فصاحت کی زبان میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں، اور کیا مجال ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ کے چناؤ پہ ہم حیران ہیں، کبھی فضول بات نہیں۔ جب معاہدہ ہو گیا خلافت کا تو ان اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور مصر کی گورنر لگ جاؤ۔ اشتر جب جا رہے تھے تو اس وقت انہیں راستے میں زہر دے دیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت بے قرار ہوئے، ان کا انا للہ و مالک وما ادراک ما المالک، مالک اشتر، تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ لیس فیکم ذات، تم میں کوئی ایک آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، یہ مالک اگر پتھروں میں ہوتا تو ہیرا ہوتا، یہ سمندروں میں ہوتا تو سب سے بڑا سمندر ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا تو سب سے عظیم پہاڑ ہوتا۔ مجھے بتاؤ اب مالک کے بعد میں کس کو تلاش کروں؟ یہ اہل سنت نے اس لیے انہیں بہت سراہا ہے اور بہت زیادہ ان کے لیے حضرت ابوذر غفاری کا جنازہ پڑھنے والے اور بعض کے نزدیک پڑھانے والے وہی ہیں۔ المستدرک الحاکم میں بھی اس کو سپورٹیو روایتیں موجود ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، یعنی اہل سنت میں بھی لوگ ہیں جو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع ان کو کیا درجہ دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ وابیوں نے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہوئے ہیں، لانتے بھیجی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے۔ تو توہین مذہب تو اس پہ بھی لگتی ہے، 298A تو لگ جائے گی، مقدسات کی توہین تو ہوگی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت معاذ اللہ کو جب یہ آئینہ دکھایا جائے گا نا کہ تیرے اوپر 298A لگتی ہے مالک اشتر کی توہین کرنے کے اوپر اور ابو طالب کو مسلمان نہ ماننے کے اوپر، تو میرا خیال ہے شاید یہ اپنے اس قسم کے گلے پھاڑنے سے دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں بیہائنڈ دا سین یہی کچھ ہوگا۔ تیسری مثال سنیں، صحیح مسلم کی 2 احادیث ایسی ہیں جس سے غلط رزلٹ نکالا وہابیوں نے بھی، بعض دیوبندیوں نے، اور بعض بریلویوں میں چھپے ہوئے ناسبیوں نے۔ ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبی الاسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لیکن جب انہوں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ماں بھی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ایمان پر نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہم ان دونوں حدیثوں کے جواب صحیح مسلم سے ہی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا اپنے باپ عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ لہٰذا جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، وہاں نبی علیہ السلام نے باپ کا کنایا بعض کے نزدیک ابو لہب کی طرف کیا تھا، بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب کی طرف کیا تھا۔ میں نے بھی کسی زمانے میں یہ بیان کیا تھا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن پھر میں نے اس حوالے سے رجوع کر لیا۔ میں اپنی زبان ان کے حوالے سے بند رکھتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ ہم اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی، اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ وہ کافرہ تھی، حالانکہ اس میں تو الفاظ موجود نہیں ہے۔ اگر اس طرح رزلٹ نکالو گے تو صحیح مسلم سے ہی میں جواب دوں گا۔ نبی الاسلام نے فرمایا 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر میں کرالریز بنانا شروع کروں صرف مولا علی کی دل میں نفرت ہونا منافق کی علامت ہے، تو جو مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کے نفاق میں کوئی شک رہ جائے گا؟ اگر اس طرح رزلٹ نکالنا شروع کیا جائے، ہم نہیں نکالتے۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا تو معاملہ بالکل الگ ہے۔ انہوں نے تو معافی مانگی، مولا علی نے معاف بھی کر دیا۔ پچھلی دفعہ میں 3 گھنٹے اس پر بول چکا ہوں، لیکن صفین والے نہیں بچتے۔ پھر اگر ہم اس طرح کراللیز بنانا شروع کریں، میں وابیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو نبی اسلام کی ماں کے پیچھے پڑے ہو نا، تمہارے ماموں اس میں آ جائیں گے
علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہاں پر یہ کہیں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بغض کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی ہو، عین ممکن ہے کہ اختلاف ہو گیا ہو بات سمجھنے میں. یہ تو مانتے ہیں کہ حق پہ مولا علی تھے، تو وہاں پہ تعویل کریں گے. تو یہاں پر اللہ کے بندو قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا، اور سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اب دونوں آیتوں کو جوڑ لیں. قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں، آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی، اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی. آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اعلان نبوت. ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو، تو بھئی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا. اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے، ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے، وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے، یہ سارے ٹانگے جائیں گے. تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈر جائیں. اب یہ مثالیں سن کے تو حنفی بھی خوش نہ ہو، ان کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے. ہاں میں نے پھنسا دیا ہے. ایک کتاب ڈھونڈی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے، الفقہ الاکبر، اتنی سی پڑیا 15-20 صفحوں کی. کہتے ہیں جی یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے، الفقہ الاکبر یعنی بڑی فقہ، عقیدہ. فقہ اصغر جو ہے وہ چھوٹی فقہ کو کہتے ہیں، بڑی فقہ جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے. اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چینج ہوگی کتابیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ چینج ہو گئی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سے بھی اللہ کے بندو آلموسٹ 300 سال پہلے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ امام حنیفہ کا جو یہ موقف تھا وہ بالکل درست تھا. اب نیا ورژن مارکیٹ میں آیا کہ جی وہ امام حنیفہ کی طرف بات غلط منسوب ہے. البتہ ملا علی قاری نے جو کتابیں لکھی وہ بالکل لکھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملا علی قاری مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں گئے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے. خیر دفاع جب انہوں نے کیا تو وہ چھت سے گرے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا اس کو سزا مل گئی ہے. ابھی ایک مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، باقاعدہ انہوں نے 100 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری آخری دم تک اس بات پہ قائم رہے. کیونکہ بعض لوگوں نے ملا علی قاری کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ جو کتابیں لکھی تھی اس سے وہ رجوع کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا رجوع کوئی نہیں کیا. بہرحال وہ مفتی اعجاز بشیر صاحب یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. ہمارے نزدیک ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، چونکہ حنفی الفقہ الاکبر ان کی کتاب مانتے ہیں. حنفی جانے ان کا امام جانے. اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنے امام کی قبر پہ جا کے 295C کا کتبہ لگانا ہے، 298A کا لگانا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. کتابیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں، ملا علی قاری بھی ان کے ہیں، ان کی قبر پہ لگانا ہے تو جا کے خود لگائیں. اور پھر میں یہاں پر وہ بات کروں گا، چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا امام یہ بھونک کر گیا تو ان کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا جی آپ نے کروڑوں حنفیوں کے امام کی توہین کر دی. بھئی میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو جو کافر کہے گا تو یہ فرمانا تو نہیں ہوگا، بھونکنا ہی ہوگا. پھر میں نے ان کو علمی پھکی بھی دی، یہ تمام چیزیں ڈسکس کی. اور یہ کتاب جو ہے مفتی اعجاز بشیر صاحب کی، یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ریسرچ پیپر بھی ان کا لکھا ہوا بھیج دوں گا. پھر میں نے ان کو جو علم الکلام میں جواب دیا وہ یہ کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تو خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا در در کتے و مالکانو پہ گئے. یہ جملہ انہوں نے ان کے لیے بولا تھا جو اکثر میمز میں آپ کو نظر آتا ہے، اور بعض بریلویوں نے میرے ساتھ جوڑ کے اس کو اپلوڈ کیا. مجھ سے تو تمہارا بابا بھاگا ہوا ہے بھائی، اس نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا. ایک منڈا نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو، لبیک یا رسول اللہ، تے ساڈی مرضی اسی لبیک کہاں گے، تو لبیک آ کہ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے. میں کہ تو کہاں پڑھتا رہو ایسی کہا لبیک پڑھ دینا. تو میں نے کہا تھا کنٹینیوس لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ
عربی لنگوسٹک میں غلط ہے. ویسے ہمارے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. الحمدللہ پوری زندگی بابا جی نے زبان نہیں کھولی, بلکہ ان کے قریبی لوگ ریورٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے منڈے نو ہاتھ نہ پانا. ہاں, انہوں نے پتا سی کہ منڈے نے جڑا چک وڑے ہے نا, یہ میں جان نہیں چھڑا سکتا. تو بابا جی کی کیا ہمت تھی کہ مجھے دور دور کتے وہ کہتا, وہ بیسیکلی حنیف قریشی کو کہا تھا. تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستعار لے رہا ہوں. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے, ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے جملہ ہے کہ در در کتے و مالکانو پہ گئے ہو, تو جو واقعتاً مالک ہیں اہل البیت نبی علیہ السلام کے ماں باپ, جو ان پر بولے تو اس پہ تو پھر خادم رضوی صاحب کہیں گے در در سورو سوراں دے سورو مالکانو پہ گئے ہو لو سامو. لہذا میرے بھونکنے پر جو اعتراض تھا نا, تو خادم رضوی صاحب ہوتے ہیں, میں نے ان کو کہنا تھا انصاف سے کام لیں. حضرت معاویہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, ان کے بارے میں بولنے والا کتا ہے اور بھونک رہا ہے, اور جو واقعتاً حضور کے گھر والے ہیں, اصل میں تو گھر والے مالک ہوتے ہیں نا, یہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں, ان پر بھونکنے والے کیا ہیں؟ تو کہیں گے سوراں دے سور, اور وہ ابھی واقعی تو سوراں دے سور کہہ کے گئے ہو. ہاں, تو اڈی جان نو بھی نہیں انہوں نے منیا. ہاں, تو انہوں نے کہنا سی سوراں دے سور. کہنا انہاں بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو توہین کی یہ رٹ لگا رہے ہیں, تو چونکہ میں 3 گھنٹے آلموسٹ گفتگو اس پہ کر چکا ہوں, اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو ان کے دور ملوکیت کی برکات ہیں ان سے متعلق, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا تک پوری جو ہسٹری میں نے احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری مسلم سے لکھی ہے, اور ادر دین بخاری مسلم پر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگی ہوئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ کی, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی, اور ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں, کلرڈ پرنٹنگ میں. الحمدللہ یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ احادیث کی لکھی ہوئی ہے, ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں, اور رائٹنگ جو ہے اس کی بلیک کلر کے اندر ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاک میں منگوانا ہو تو بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف ڈاک کا آپ نے آج کی ڈیٹ میں 500 روپیہ دینا ہے, یعنی کہ 12 جولائی 2026. آپ کو نہ صرف یہ 32 پیجز کا 80 گرام کاغذ پہ پرنٹ ہوا ہوا ریسرچ پیپر فری پہنچے گا بائنڈنگ کے اندر, بلکہ ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ بھی آپ کو ملیں گے, آپ کے گھر آ جائیں گے. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے 032159000162. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے, سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, یعنی کہ بنو امیہ کے گورنر جو بخاری مسلم میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جو حضرت علی کے دور میں آیا, اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا صرف مامو پارٹی کو بچانے کی خاطر. اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان, پھر سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کا دور خلافت, پھر صلح حسن, اور پھر یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی شہادت. یہ سب کچھ میں نے احادیث کی روشنی میں نقل کیا ہے, اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کا, اس کو میں نے احادیث سے سپورٹ کیا الحمدللہ. اور یہ احادیث وہ ہیں جس سے یہ انکار نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ لوگ منکرین احادیث ہو جائیں, اور ہو جائیں ٹھیک ہے, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے منہج پر, اصحاب الحدیث کے منہج پہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. تو برکت کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خوراک ان کو اینڈ پہ دے دوں تاکہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو. میں 3 احادیث بخاری سے اور 3 مسلم سے بیان کروں گا, اور ان میں ایک متفق علیہ ہے. تو یہ مختصر سے وقت میں ایک جاگ لگ جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ کو شوق ہوگا کہ یہ ریسرچ پیپر ہم نے منگوا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ.